خداوند یسوع مسیح کے جلالی، مبارک، لازوال، بے مثال، پرجلال اور باکمال نام میں آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ سلام۔ میں ہوں طارق وارث اور آج میں آپ کے سامنے FGA بائبل کالج کی طرف سے حاضر ہوں، جہاں میں لاہور میں بطور بائبل ٹیچر خدمت کرتا ہوں۔ آج ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے نہمیہ کی دعا سے 4 باتیں سیکھیں گے کہ ان مشکل اور کٹھن حالات میں جب کہ کرونا وائرس کی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور لوگ پاکستان میں، ایشیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں اور دیگر دنیا کے علاقوں میں اس وبا کی وجہ سے بیمار ہیں، موت کا شکار ہو رہے ہیں، بے روزگار ہو چکے ہیں اور نہایت بے یقینی، بے اطمینانی اور بے چینی کی حالت میں ہیں۔ کیسے نہمیہ کی دعا کلام مقدس میں سے ہمارے لیے تسلی، امید اور بحالی کا وسیلہ بن سکتی ہے۔ میں آپ کے سامنے کلام مقدس میں سے پڑھوں گا نہمیہ کی کتاب کا پہلا پورا باب، پہلی آیت سے 11ویں آیت تک میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اور پھر اس میں سے، اس اقتباس میں سے 4 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس پیغام کو آج ہم کرونا وائرس اور نہمیہ کی دعا بھی کہہ سکتے ہیں۔ یوں لکھا ہے، عزرا کی کتاب کے بعد ہے نہمیہ کی کتاب۔ نہمیہ بن حقلیہ کا کلام۔ 20ویں برس کسلیوں کے مہینے میں جب میں قصر سوسن میں تھا تو ایسا ہوا، نہمیہ اپنی صورتحال کو بیان کر رہا ہے کہ حنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے اور چند آدمی یہودا سے آئے، اور میں نے ان سے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیروں میں سے باقی رہے تھے اور یروشلیم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبے میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلیم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ آیت نمبر 5 سے اب ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں جو نہمیہ نے آسمان کے خدا کے حضور اپنی قوم اسرائیل اور اپنے شہر یروشلیم کی ٹوٹی ہوئی فصیل کے تعلق سے کی۔ لکھا ہے، اور کہا، اے خداوند آسمان کے خدا، خدائے عظیم و محیب، جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں عہد و فضل کو قائم رکھتا ہے، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ تاکہ تو اپنے بندے کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لیے کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی مان لیتا ہوں، اور میں اور میرے آبائی خاندان دونوں نے گناہ کیا ہے، ہم نے تیرے خلاف بڑی بدی کی ہے اور ان حکموں اور آئین اور فرمانوں کو
جو تو نے اپنے بندے موسیٰ کو دیے نہیں مانا۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے اس قول کو یاد کر جو تو نے اپنے بندے موسیٰ کو فرمایا کہ اگر تم نافرمانی کرو تو میں تم کو قوموں میں تتر بتر کروں گا، پر اگر تم میری طرف پھر کر میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو گو تمہارے آوارہ گرد آسمان کے کناروں پر بھی ہوں، میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام میں پہنچاؤں گا جسے میں نے چن لیا ہے تاکہ اپنا نام وہاں رکھوں۔ وہ تو تیرے بندے اور تیرے لوگ ہیں جن کو تو نے اپنی بڑی قدرت اور قوت سے چھڑایا ہے۔ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندے کی دعا پر اور اپنے بندوں کی دعا پر جو تیرے نام سے ڈرنا پسند کرتے ہیں کان لگا۔ اور آج میں تیری منت کرتا ہوں، اپنے بندے کو کامیاب کر اور اس شخص کے سامنے اس پر فضل کر۔ میں تو بادشاہ کا ساقی تھا۔ کلام خدا کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر ہمارے آسمانی باپ کی برکت ہو۔ عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، یہ حوالہ جو میں نے آپ کے سامنے نہمیہ کی کتاب سے پڑھا ہے، یہ اس کے پہلے باب میں سے ہے۔ اس کتاب اور اس باب کا سیاق و سباق یہ ہے کہ نہمیہ بادشاہ ارتخششتہ بادشاہ کے حضور ساقی ہے، کپ بیرر ہے۔ میں اس کو پیش کرنے کی ذمہ داری اس کے پاس ہے۔ اس زمانے کے نظام کے مطابق یہ ایک نہایت اعلیٰ اور اونچا عہدہ تھا جو نہمیہ کو حاصل تھا۔ نہمیہ یہاں جب اپنی ملازمت کر رہا ہے فارس میں، ایران میں، تو اسے خبر ملتی ہے کہ اس کے پیارے شہر اسرائیل کے دارالحکومت یروشلیم کی دیوار فصیل ٹوٹی ہوئی ہے۔ خدا کے لوگ اگرچہ بابل جو کہ موجودہ عراق ہے اس کی اسیری سے واپس آ گئے ہیں، مگر وہ مکمل طور پر ابھی تک بحال نہیں ہوئے۔ یروشلم شہر کی فصیل یعنی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس زمانے میں شہروں کی محافظت کے لیے ان کے ارد گرد دیوار ہوتی تھی اور شہر میں داخل ہونے کے لیے پھاٹک، گیٹ ہوتا تھا جس میں سے گزرنا ہوتا تھا۔ یروشلم کی ٹوٹی ہوئی فصیل یعنی دیوار کا مطلب یہ ہے کہ شہر یروشلم خدا کا شہر غیر محفوظ ہے۔ دشمن طاقتیں اس پر دوبارہ حملہ کر کے اسے تباہ کر سکتی ہیں۔ اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں، یعنی کہ نبوکد نظر بادشاہ کے ہاتھوں 587 تا 586 قبل از مسیح میں جس تباہی میں سے یروشلم شہر گزرا اور ہیکل گزری، اس تباہی سے ابھی تک مکمل طور پر بحالی کا انتظام نہیں ہوا۔ شہر یروشلم کے گیٹ آگ سے جلے ہوئے ہیں، اس کی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، لوگ مصیبت اور ذلت کی حالت میں ہیں۔ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ انہیں بحالی کی ضرورت ہے۔ آج دنیا کے حالات بھی کرونا وائرس کی وجہ سے ایسے ہی ہیں۔
انسانیت مصیبت اور ذلت میں پھنسی ہوئی ہے، لوگوں کے کاروبار تباہی کا شکار ہیں، لوگوں کے روزگار ان سے چھن چکے ہیں، اور یروشلم کی دیوار کی طرح لوگ ٹوٹے ہوئے ہیں، لوگ زیر ہو چکے ہیں، توڑ پھوڑ اور تباہی اور بربادی اس وقت انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ یروشلم کے پھاٹکوں کی طرح لوگ جلے ہوئے ہیں، خاکستر ہوئے ہیں، اور جیسے اس زمانے میں قوم اسرائیل اور شہر یروشلم کو بحالی کی ضرورت تھی، آج دنیا کو بحالی کی، ریسٹوریشن کی ضرورت ہے۔ جب نہمیہ تک یہ خبر پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا رسپانس دیکھیے، اٹ واز اے پیورلی اسپرچول رسپانس۔ اس نے خالصتاً روحانی رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ ہاں، حکومتیں، سربراہان اس مسئلے کو معاشی اور سیاسی طور پر حل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹرز کرونا وائرس کو میڈیکلی، طبی طور پر حل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ سائنسدان کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے اس کی ویکسین تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، لیکن بطور کرسچنز، مسیحی ایماندار، ہم نے روحانی طور پر بھی کرونا وائرس جیسے موذی وائرس کا مقابلہ کرنا ہے، تاکہ ہم شخصی، خاندانی، کلیسیائی، قومی اور بین الاقوامی طور پر بحالی کا تجربہ کر سکیں۔ ایک اسپرچول کرسچن رسپانس، روحانی مسیحی رد عمل کیسا ہونا چاہیے؟ دعا ہمارا جواب ہے۔ دعا کرونا کے حملوں کے مقابلے میں ہمارا ہتھیار ہے۔ دعا کرونا کے ذریعے سے پھیلنے والی موت کے مقابلے میں ہمارے پاس زندگی کا وسیلہ ہے۔ دعا کرونا وائرس کے باعث پھیلنے والے خوف کے مقابلے میں ہمارے پاس دلیری کا ذریعہ ہے۔ اور آج نہمیہ کی دعا 4 باتیں ہمیں سکھاتی ہے کہ تباہی اور بربادی، مصیبت اور ذلت، ٹوٹ پھوٹ کی حالت میں ہم کیسے بحالی، خوشحالی، ترقی، تسلی اور امید کی حالت میں دوبارہ واپس آ سکتے ہیں۔ نہمیہ آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 11 تک جب دعا کرتا ہے روزے کی حالت میں ماتم کرتے ہوئے، تو بہت گہری اور عظیم روحانی باتیں وہ بیان کرتا ہے۔ ان میں سے 4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، غور کیجئے۔ تو آیت نمبر 5 میں نمبر 1 بات ہے، نہمیہ خدا کی ذات کی خوبیوں کا اعلان کرتا ہے۔ نہمیہ خدا کی ذات کی خوبیوں کا اعلان کرتا ہے۔ ان دنوں ہم دعا کرنے والے لوگ ہوں اور کرونا وائرس کے حملے کے مقابلے میں اپنے زندہ اور قادر مطلق خدا کی ذات کی خوبیوں کا اعلان کریں۔ خدا تخت پر موجود ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اگرچہ حالات ہماری نظر میں ظاہری طور پر کنٹرول سے باہر ہیں، لیکن وہ خدا کے کنٹرول اور دائرہ اختیار میں ہیں۔ آیت نمبر 5 میں وہ بیان کرتا ہے کہ خدا محبت کرنے والا خدا ہے۔ وہ کہتا ہے خدائے محیب۔ ان دنوں ہم مت بھولیں کہ باوجود اس کے کہ ہم پریشان حال اور خوف زدہ ہیں، آسمان کا خدا مجھ سے اور آپ سے محبت کرتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں اس کی محبت کا اعلان کریں
اور خود کو اس کی محبت بھری باہوں کی لپیٹ میں دے دیں۔ پھر نہمیہ کہتا ہے خداوند خدائے عظیم، خدا بڑا ہے۔ ہاں، کرونا کی آفت ایک بڑی آفت ہے، لیکن ہمارا خدا کرونا وائرس سے بہت بڑی قدرت کا مالک ہے۔ ہاں، کرونا وائرس کی وبا ایک عالمی وبا ہے، لیکن ہمارا خداوند آسمان اور زمین کا خدا ہے، وہ عالمگیر خدا ہے۔ سو خدا کی محبت کی خوبی کا اعلان کریں، خدا کی عظمت، اس کی بڑائی کی خوبی کا اعلان کریں۔ پھر وہ خدا کی وفاداری کا اعلان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو تیرے حکموں کو مانتے ہیں، تیرے عہد و فضل کو قائم رکھتے ہیں، اے خدا تو ان سے محبت رکھتا ہے۔ سو خدا عظیم ہے، خدا محیب ہے، خدا وفادار ہے۔ عزیز دوستو، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، کرونا وائرس کی وبا کے مقابلے میں ہم دعا کرنے والے بنیں اور اپنی دعاؤں میں سب سے پہلے اس بات کا اعلان کریں کہ خدا کی خوبیاں کیسی ہیں۔ وہ محبت کرنے والا ہے، وہ بڑا ہے، وہ وفادار ہے۔ جتنی خدا کی پاکیزگی عظیم ہے، اتنے ہی بنی نوع انسان کے گناہ اس کے حضور قابل سزا ہیں۔ لیکن خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے گناہوں سے اس کی محبت زیادہ بڑی ہے، اور اپنی محبت میں وہ ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ نہمیہ خود کو خدا کی حاکمیت کے تابع کرتا ہے۔ وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے آیت نمبر 6 میں اور آیت نمبر 11 میں کہ خدا کی قدرت اور اس کے اختیار کی روشنی میں وہ تو محض ایک بندہ، ایک نوکر ہے۔ سو خدا کی محبت، اس کا عہد، اس کے فضل، اس کا اعلان کریں اور اس پر ایمان رکھیں۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں سے اپنے عہد کو پورا کرتا ہے اور ان کے ساتھ اس کی محبت پختہ اور مضبوط ہے۔ عبرانی زبان میں لفظ محبت کے لیے جو اردو لفظ محبت کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ ہے خسد، اور خسد کا مطلب ہے خدا کا ترس، خدا کی رحمت، اور خدا کا ایسا ترس، اس کی ایسی رحمت، اس کی ایسی شفقت جس کی بنیاد اس کے عہد پر ہے۔ اس نے بنی اسرائیل سے عہد باندھا اور پھر یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلے سے کلیسیا سے عہد باندھا۔ سو ہم ان دنوں دعا کرنے والے لوگ بنیں اور اپنی دعاؤں میں پہلا کام یہ کریں کہ نہمیہ کی مانند خدا کی ذات کی خوبیوں کا اعلان کریں، خدا کی ذات کی خوبیوں پر اپنا ایمان رکھیں۔ ہم بعض اوقات اپنی مصیبتوں پر فوکس کرتے ہیں۔ آئے ان دنوں میں کرونا وائرس کے باعث پھیلنے والی بیماریوں اور پریشانیوں کے باعث ہم اپنی مصیبتوں پر نہیں، خدا کی خوبیوں پر فوکس کریں۔ خدا اتنا بڑا ہے کہ جب آپ کا فوکس اس پر ہوگا تو خدا کی ذات کی عظمت کی روشنی میں اپنی مشکلیں، مصیبتیں اور مسائل آپ کو چھوٹے چھوٹے لگنے شروع ہو جائیں گے۔ جب ہم توجہ خدا سے ہٹا کر مصیبت پر لگاتے ہیں تو مصیبت بہت بڑی لگتی ہے، لیکن اگر ہم توجہ مصیبت سے ہٹا کر خدا کی طرف لگا لیں گے تو بڑی بڑی مصیبتیں بھی رائی کے دانے کی مانند چھوٹی لگنا شروع ہو جائیں گی۔ آئیں خدا کی ذات کی خوبیوں کا اعلان کریں اور ان پر ایمان رکھیں، نہمیہ کی مانند۔ یروشلم کی بحالی، فصیل کی بحالی، لوگوں کی بحالی ایک بڑا کام تھا، لیکن نہمیہ جانتا تھا کہ خدا کے نزدیک یہ ایک چھوٹا اور آسان کام ہے۔ دوسری بات، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں نہمیہ خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے۔ وہ اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے خدا کے حضور گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، آج ہم نے بھی شخصی طور پر، خاندانی طور پر
قومی طور پر، بین الاقوامی طور پر خدا کے حضور توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، اس سے معافی مانگنی ہے، اس کے حضور خاکسار ہونا ہے تاکہ وہ ہمیں پھر سے بحال کر دے۔ دوسرے تواریخ 7:14 میں بھی لکھا ہے کہ اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں جب وبا آئے تو وہ خاکسار ہوں، حلیم بن کر دعا کریں تو میں آسمان سے ان کی سنوں گا اور انہیں بحال کر دوں گا۔ نہمیہ کہتا ہے خدا ہم نے گناہ کیا ہے، ہمیں معاف کر، ہمیں بحال کر۔ قوم اسرائیل کے لیے بحالی یہ تھی کہ وہ جو دنیا کی قوموں میں تتر بتر ہوئے تھے واپس آ جائیں، ان کے شہر یروشلیم کی دیوار دوبارہ سے کھڑی ہو جائے، ان کے جلے ہوئے پھاٹک جو ہیں پھر سے جو ہے کھڑے ہو جائیں۔ آج ہمارے لیے بحالی یہ ہے کہ دنیا کرونا کے وائرس سے آزاد ہو جائے، بیمار شفا پا جائیں، روزگار پھر سے کھل جائیں، کلیسیائیں اور چرچ بلڈنگز پھر سے اوپن ہو جائیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ بنین و انسان خداوند یسوع کے نام پر ایمان لا کر زندہ خدا کے قدموں میں آ جائیں۔ آئیں ہم خدا کے حضور رکھنے میں کھڑے ہوں، قوم کے گناہوں کی معافی مانگیں اور شفایت کریں۔ نہمیہ کی توبہ اور خدا کی معافی کے وسیلے سے قوم اسرائیل اور یہوہ کے درمیان ٹوٹا ہوا رشتہ بحال ہوا۔ آج ہماری جو دعا، شفایت اور گناہوں کی معافی کے وسیلے سے دنیا اور خدا کے درمیان ٹوٹا ہوا رشتہ بحال ہو سکتا ہے۔ سو ہم خدا کے حضور ان دنوں توبہ کریں، گناہوں کا اقرار کریں اور معافی مانگیں۔ تیسری بات نہمیہ کی دعا سے ہم سیکھتے ہیں، آیات 8-9 میں نہمیہ خدا کے وعدوں کا دعویٰ کرتا ہے۔ نہمایہ claims God's promises، وہ خدا کے وعدوں کو اس کے حضور کلیم کرتا ہے۔ ہم بھی خدا کے حضور اس کے وعدوں کو کلیم کریں۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اے خدا تو نے وعدہ کیا کہ تو کبھی نہیں بھولے گا۔ ہم بھی خدا باپ سے کہیں کہ تو نے یسوع مسیح کے وسیلے سے وعدہ کیا کہ پاک روح کے ذریعے سے تو ہمارے درمیان ہوگا، تو ہمیشہ تک ہمارے ساتھ ہے۔ تو نے یسایہ کی کتاب میں وعدہ کیا ہے، ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول سکتی ہے، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ نہمیہ خدا کو یاد دلاتا ہے کہ تو نے وعدہ کیا کہ اے قوم اسرائیل میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تم قوموں میں تتر بتر بھی ہو جاؤ گے تو میں تمہیں واپس اکٹھا کر دوں گا۔ ہم بھی خدا کو یاد دلائیں کہ آسمانی باپ یسوع مسیح میں تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو ہمیں قوت بخشے گا، تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، تو روح القدس کے وسیلے سے ہمارے درمیان سکونت کرے گا، ہمارے ساتھ رہ۔ اور تو نے وعدہ کیا کہ اگر یسوع کے نام سے مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا، تم میں بڑے بڑے معجزے ہوں گے۔ کرونا وائرس کی وبا کے دنوں میں معجزات کر، بحالی کا کام کر، نجات کا کام کر، شفا کا کام کر، ہمیں ترک نہ کر۔ آئیں ان دنوں میں ہم اپنے آسمانی باپ کو اس کے وعدے یاد دلائیں، اس کے کان ہماری دعاؤں پر لگے ہوئے ہیں، زبور کی کتاب بتاتی ہے۔ چوتھی اور آخری بات، نہمیہ آیت نمبر 11 میں خدا کے حضور ایک واضح دعا کرتا ہے۔ آیت نمبر 11 میں وہ کہتا ہے اپنے بندے کو کامیاب کر۔ وہ ادھر ادھر کی نہیں مارتا۔ کئی دفعہ ہم خدا کی حضوری میں بیٹھے رہتے ہیں لیکن کبھی ادھر کی بات کی، ادھر کی بات کی۔ نہمیہ ٹو دا پوائنٹ خدا کے حضور اپنی درخواست رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے خدا اپنے بندے کو کامیاب کر۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں یروشلیم واپس جاؤں، ٹوٹی ہوئی دیوار کو پھر سے تعمیر کروں، جلے ہوئے پھاٹکوں کو پھر سے کھڑا کروں، مجھے کامیابی بخش دے۔ آج ہم خدا سے کہیں اے خدا ہمیں بحال کر اور ہماری دنیا کو بحال کر۔ ٹو دا پوائنٹ،
اپنے آسمانی باپ کے حضور اس درخواست کو رکھیں۔ سو 4 باتیں آج ہم نے نہمیہ کی کتاب کے پہلے باب میں اس کی دعا میں سے سیکھی ہیں۔ نمبر 1 بات ہے خدا کے کردار کی خوبیوں کا اعلان کریں اور ان پر ایمان رکھیں۔ نمبر 2 اس کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور معافی مانگیں۔ نمبر 3 خدا کے وعدوں کو کلیم کریں، ان کے دعوے دار بنیں۔ اور نمبر 4 اس کے حضور واضح درخواست کریں کہ وہ بحال کر دے۔ کرونا وائرس کی آفت کے ان دنوں میں آئیں ان 4 پوائنٹس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں، تاکہ جیسے خدا نے نہمیہ کے وسیلے سے یروشلم کی گری ہوئی دیوار کو کھڑا کر دیا، وہ ہماری زوال پذیر دنیا کو بھی کھڑا کر دے۔ جیسے خدا نے جلے ہوئے پھاٹکوں کو بحال کر دیا، وہ ہمیں شخصی، خاندانی، کلیسیائی، قومی اور بین الاقوامی طور پر بھی بحال کر دے۔ اور جیسے اس نے قوم اسرائیل کو دوبارہ سے اکٹھا کر دیا ان کے ملک میں، خدا ہمیں ہماری کلیسیاؤں اور چرچز میں بھی اکٹھا کر دے۔ اور جیسے قوم اسرائیل دنیا کی قوموں کے سامنے پھر سے کھڑی ہو گئی، خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا دنیا کی اقوام کے سامنے اس کی خوشخبری سنانے کے لیے کھڑی ہو جائے، اور یسوع کے نام میں روحیں جیتے اور آسمان کو نجات یافتہ لوگوں کے لیے بھر دے، تاکہ جب یسوع مسیح واپس آئے تو نیا آسمان اور نئی زمین برے کے خون سے دھلے ہوئے تمام اقوام سے آئے ہوئے لوگوں سے بھری ہوئی ہوں۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔